تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی منظم اور خاص روحانی عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جسے عام طور پر 7 مبین والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ مواد دراصل ایک تحریری ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے، جس میں سورہ یاسین سے جڑے اس مخصوص عمل کی ایک ایک تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ہم نے ان ساری معلومات کو اکٹھا کر کے کچھ سلائیڈز تیار کی ہیں تاکہ یہ سمجھنا بالکل آسان ہو جائے کہ یہ عمل کس طرح، کب اور کیوں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس اقتباس پر غور کریں۔ ماخذ کے مطابق سورہ یاسین کو محض ایک عام باب کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ایک انتہائی اعلیٰ مقام پر رکھا گیا ہے۔ مقرر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جس طرح انسان کے وجود میں اس کے دل اور دماغ کی مرکزی اہمیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قرآن پاک میں اس سورت کی اہمیت ہے۔ یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے، اور یہی دراصل اس پورے روحانی عمل کی بنیاد ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس عمل کی کچھ بنیادی ساخت کو سمجھتے ہیں۔ اگر اس کی ظاہری بناوٹ کی بات کی جائے تو مقرر بتاتے ہیں کہ سورہ یاسین مکی دور میں نازل ہوئی اور اس میں بالکل 83 یعنی 83 آیات ہیں۔ یہ نمبرز جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس وظیفے کی پوری سائنس ہی ایک خاص گنتی اور ساخت پر کھڑی ہے۔ اور اسی ساخت کو مزید کھولیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کل 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ بنیادی معلومات ذہن میں ایک نقشہ بنا دیتی ہیں کہ پڑھنے والے کا سامنا کس طوالت کے متن سے ہونے والا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ ماخذ کی نظر میں یہ سب کوئی ہوائی باتیں یا محض نظریہ نہیں ہے۔ مقرر دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سورت کے فوائد کے پیچھے روحانی بزرگوں کے 1000 قسم کے تجربات شامل ہیں۔ ذرا سوچئے، 1000 تجربات! اس کا سیدھا سا مطلب یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ وظیفہ نسل در نسل لوگوں کے ذاتی تجربات سے گزر کر ایک ثابت شدہ عمل مانا جاتا ہے۔ تو اس سب کے بعد ایک ماننے والے سے روزمرہ کی بنیاد پر کیا توقع کی جاتی ہے؟ دیکھیے، ماخذ کا موقف اس معاملے میں کافی سخت ہے۔ بات صرف کبھی کبھار تلاوت تک محدود نہیں رکھی گئی۔ متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر شخص کو یہ سورت زبانی یاد ہونی چاہیے، اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ آنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اسے روزانہ پڑھا جانا چاہیے۔ یہ ایک طویل مدتی عزم ہے جس کی یہاں واضح توقع کی جا رہی ہے۔ اور اس عزم کی شدت کا اندازہ اس 24 گھنٹے کی شرط سے لگائیں۔ ماخذ کے مطابق یہ بات انتہائی نامناسب سمجھی جاتی ہے کہ پورے 24 گھنٹے گزر جائیں، پورا ایک دن ختم ہو جائے اور کسی نے اس سورت کی تلاوت نہ کی ہو۔ یہ عددی پابندی اس کی روزمرہ کی اہمیت کو مزید نمایاں کر دیتی ہے۔ لیکن آخر وہ کون سا وقت آتا ہے جب یہ خاص 7 مبین کا عمل کرنا پڑتا ہے؟ اس کا اصل محرک کیا ہے؟ متن بنیادی طور پر 2 انسانی مسائل کا ذکر کرتا ہے۔ ایک طرف جسمانی بیماریاں اور دوسری طرف دنیا کی فکر، یعنی ذہنی پریشانیاں اور الجھنیں۔ ماخذ کے مطابق جب کسی انسان پر ان دونوں کا مکمل غلبہ ہو جائے، یعنی درد بھی ہو اور دنیا کے مسائل نے بھی گھیر رکھا ہو، تو اس مشکل مقام پر یہ مخصوص عمل ایک علاج کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس کا اصل انتظار تھا۔ یہ 7 مبین کا چکر آخر کام کیسے کرتا ہے؟ طریقہ کار کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وظیفہ کہتے کسے ہیں۔ یہ کوئی بے ترتیب دعا نہیں ہے جس میں جو دل کیا مانگ لیا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ، منظم اور بار بار دہرایا جانے والا روحانی عمل ہے جس کا ایک خاص ہدف ہوتا ہے۔ یہ تعریف ذہن میں رکھنا لازمی ہے کیونکہ اگلی سلائیڈز میں یہی ساخت نظر آنے والی ہے۔ یہ طریقہ کافی دلچسپ اور مخصوص ہے۔ ماخذ کے مطابق سب سے پہلے تو اپنی حاجت یا دعا کرنی ہے، اور کمال کی بات یہ تجویز کی گئی ہے کہ اگر وہ دعا پہلے سے کسی کاغذ پر تفصیلی لکھی ہوئی ہو تو وہ سب سے بہترین ہے۔ پھر تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور جیسے ہی پہلا لفظ مبین آتا ہے تو وہیں رک کر وہ لکھی ہوئی دعا دوبارہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورت کو وہیں سے آگے نہیں پڑھنا، بلکہ بالکل شروع سے دوبارہ تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس عمل کو ایک خاص دائرے یا لوپ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ متن بڑی سختی سے واضح کرتا ہے کہ جب بھی مبین پر رکنا ہو، اس کے فوراً بعد ہمیشہ یاسین والقرآن الحکیم پر واپس جانا ہے۔ بار بار ایک ہی نقطۂ آغاز پر واپس آنے کا یہ عمل انسان سے ایک انتہائی گہری توجہ اور ارتکاز مانگتا ہے۔ اور یہ سارا چکر دہرایا کتنی بار جاتا ہے؟ بالکل 7 مرتبہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں کل 7 مختلف مقامات پر لفظ مبین آتا ہے۔
پڑھنے والے کو یہ پورا عمل جس میں رکنا، دعا پڑھنا اور پھر بالکل شروع سے لگ جانا شامل ہے، پورے 7 مبین تک انجام دینا ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ اس پورے وظیفے کا سب سے مشکل اور توجہ طلب حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کڑی محنت کا نتیجہ کب سامنے آئے گا؟ ماخذ کے مطابق اگر کوئی شخص اس منظم طریقے پر پوری سختی سے عمل کرتا ہے تو اسے 7 دن کے اندر اپنی مراد پوری ہونے کی امید رکھنی چاہیے۔ ایک واضح ٹائم لائن دی گئی ہے، پہلے دن آغاز، چوتھے دن تک مستقل عمل اور 7ویں دن تک مقصد کا حصول۔ یہ 7 دن کا دورانیہ مصیبت میں گھرے انسان کے لیے ایک مضبوط امید کی کرن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کو دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے، آخر شدید ذہنی یا جسمانی پریشانی کے اوقات میں ایک مخصوص گنتی اور بار بار ایک ہی عمل کو دہرانا انسانی ذہن پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ کیا یہ پیچیدہ ساخت اصول محض ایک عام سی رسم ہے، یا یہ بکھری ہوئی اور گھبرائی ہوئی توجہ کو ایک جگہ مرکوز کر کے گہرا نفسیاتی اور روحانی سکون فراہم کرنے کا کوئی کمال کا طریقہ ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔